میں ہوں آپ کا میزبان سلمان لاری. اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب. شریعت آسان ہے کہ موضوع سے وہ ہمیشہ یہاں پر پروگرام کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹو ہوگا. جی مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ دوبارہ سے تشریف لانے کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. آپ حضرات کے سامنے پیر اور جمعے کو قرآن کا درس ہوتا ہے. قرآن آسان ہے. اور منگل کے دن لائیو پروگرام ہوتا ہے شریعت آسان ہے، جس میں ہم ایک ٹاپک کو لے کر اس پر بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. ہمارا موضوع چل رہا تھا شرعی مسائل. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، اس کے فرائض، سنت، طریقہ، یہ مسائل آپ حضرات کے سامنے گزر گئے. خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی بات گزر گئی کہ فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد خواب سچا ہوتا ہے. پیٹ خراب نہ ہو، موسم خراب نہ ہو، بادل اور بارش نہ ہو، خواب آپ کو یاد ہو تو یہ خواب سچا ہوتا ہے. عالم دین سے پوچھ لیا جائے، کسی اور سے نہیں. استخارہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 98% جو ہے نا اس میں 2 نمبری چل رہی ہے. استخارہ کا طریقہ مشکات شریف جلد نمبر 1 باب التطوع میں موجود ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیے، استخارہ کی دعا پڑھ لیجئے، بس استخارہ ختم ہو گیا، بات ختم. اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا، ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں. یہ خطرناک بات ہے اور سبھی سمجھتے ہیں. 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. پتہ چلے گا یہ بات نہیں ہے. خواب نظر آئے گا، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد آپ کو خواب نظر آئے گا، یا 7 مرتبہ کرو، یا رات کو کرو، یا کسی اور سے کراؤ. یہ سب خلاف سنت ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے، استخارہ کی دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ کے دل میں جو آئے، یا استخارہ سے افضل مشورہ ہے، مشورہ کر لو ساتھیوں سے، احباب سے کہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں. جو اکثر ساتھی مشورہ دے دیں اس پر عمل کریں. بس یہ ہے استخارہ. بس استخارہ کے اڈے بنے ہوئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، مجھ سے استخارہ کروائیے. یہ تو کوئی کاروبار نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ ہم سمجھیں. استخارہ کا معنی ہے، لفظی ترجمہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لیے، بس اب جائیے کام میں لگ جائیے، شروع کر لیجئے، اس میں خیر ہوگا انشاءاللہ. بس ہاں اگر خواب نظر آیا، خواب کا ایک الگ باب ہے، الگ حقیقت ہے، وہ عالم سے پوچھ لیں. وہ استخارہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، نہ نبی نے بتایا ہے. تو اس بات کو عام کیجئے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کالے علم اور جادو کا علاج، اس موضوع پر بات ہوئی تھی. علماء بیٹھے، علماء تو نہیں کہہ سکتے ہیں، علماء سو یا جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، اور کاروباری اڈے لگائے ہوئے ہیں. یہ خلاف شریعت ہے. درود شریف آگے پیچھے پڑھیے، اور سورہ یونس آیت نمبر 80، 81، 82، اور آیت الکرسی آخری 2 قل، اور صبح و شام اپنے اوپر اس کو دم کریں. اور یہ دعا خصوصاً صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی طرح یاد کراتے تھے.
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ دعا یاد کر لیجئے اور اس پر عمل کیجئے، یہ پڑھ لیجئے. تو ایسے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جو پردگی کرے یا پیسے لے یا غیب کی خبریں بتائیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح دم جو ہے یہ ہر ایک کر سکتا ہے، ہر مسلمان نیک. اس پر کسی عالم دین کی ٹھیکیداری نہیں ہے، ہر مسلمان دم کر سکتا ہے. اور اسی طرح میسیجز کے آداب، فون کے آداب، زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل، رمضان کے مسائل، یہ آپ حضرات کے سامنے مختلف موقعوں پر گزر گئے. نوافل کب پڑھ سکتے ہو، کب نہیں، فرائض کب پڑھ سکتے ہو، کب نہیں، نماز کی قضا کب کرو گے. شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاہن مرتبۃ. نبی علیہ السلام 4 نمازوں سے مشغول ہو گئے یوم الخندق، خندق کے دن، تو ان کو ترتیب سے نمازوں کو قضا فرما لیا. فقضاہن مرتبۃ، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، نمازوں کی قضا ہے. لہذا آپ نمازوں کی قضا کریں گے اور بروقت نماز پڑھیں گے. تو قضا نمازوں کے حوالے سے بات ہو گئی تفصیل سے. تو آخر میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ نماز کے فرائض پر چل رہی تھی. پانی پاک ہے ناپاک ہے، کپڑے کس طرح دھو گے، اس پر بھی بات ہو گئی. نماز کے فرائض جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 13 ہے. بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، دل سے نیت کرنا، پہلی تکبیر، کھڑا ہونا فرض ہے، قرات 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، آخری قیدہ. یہ 13 فرائض ہے. کسی مسلمان کو یاد ہے؟ اکثریت کو یاد نہیں ہے. ڈائریاں لکھتے ہیں کاروباری، لیکن دین لکھتے نہیں ہیں، نہ یاد کرتے ہیں. یہ جو تجوید پر بھی 40 حدیثوں پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی. تجوید، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی کس طرح پڑھتے ہیں. اور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی سپیچ اور سپیک وہ عرب کی طرح نہیں ہے. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. لہٰذا تجوید 15 دن 1 گھنٹہ کسی قاری کو دے دو، قرآن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. دیتے ہیں، 16 سال پڑھتے ہیں ڈاکٹری، 16 سال پڑھتے ہیں کنسٹرکشن انجینئر بنتا ہے، لیکن دین کے لیے 15 گھنٹے ان کے پاس نہیں ہے. قبر پہنچیں گے نا، مار کھائیں گے اور فرشتے کہیں گے لا تلیت ولا دریت. قبر میں ہوں گے اور فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ نہ تو خود جانتا تھا نہ کسی کے پیچھے چلتا تھا. لا تلیت ولا دریت. یہ ہمارے ایف ایم کے جو ساتھی ہیں یا ریڈیو میں جتنے ساتھی انگلش کس طرح بولتے ہیں، کس طرح منہ گول مگول کرتے ہیں، سائلنٹ حروف بھی نکال لیتے ہیں، رائٹنگ، ڈاکٹر، ایسے نخرے کرتے ہیں. اور ان سے عربی سنو، قرآن سنو تو قرآن ان کو نہیں آتا ہے. تو انگلش سیکھتے ہیں 4 سال میں، مختلف ڈپلومے کرتے ہیں. تو عربی بھی سیکھو، 15 دن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وقت کون دے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو تجوید سے قرآن پڑھنا یہ فرض ہے. نماز تو اللہ اکبر کہو گے پھر نماز کا سبق شروع ہو جاتا ہے، وہ تجوید اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تجوید سے قرآن پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے. اس کے لیے میں نے ایک کیسٹ بنائی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے خواتین اس سے تجوید سیکھ سکتی ہیں. اب کیا کریں، یہ کہاں جائیں؟ ٹیوشن کا بھی مسئلہ ہے. بالغ مرد بالغ لڑکیوں کو نہیں پڑھائے گا، یہ گناہ ہے. چاہے مولوی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، نہیں پڑھائے گا، یہ ناجائز ہے. ہاں پردے میں پردہ لٹکا لے پڑھا لے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے. تو بہرحال اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تو تجوید پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہو گئی. تو 13 فرائض جو ہے نا یہ یاد کر لو، یہ نماز کے 13 فرائض ہیں.
اس کی تشریح کیا ہے؟ بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا. تو ہتھیلی میں سیدھی کرو، اس میں جتنا پانی آتا ہے اتنی جگہ. اگر پیشاب، پاخانہ، خون، شراب یہ لگا ہوا ہو اس سے کم تو یہ معاف ہے، انہیں دھو لو اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. جگہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر آپ کے اعضاء نماز کے وقت لگتے ہیں اتنی جگہ پاک ہونی چاہیے، اتنی جگہ پاک ہونی چاہیے. جگہ پاک، سطر چھپا ہوا، ناف تھا گھٹنے، اور وقت کی پہچان دل میں یہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، وقت متعین ہو، اور نیت کرنا. نیت دل کی چیز ہے. فتح علمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 میں لکھا ہے، 6 جلدوں میں ہے یہ کتاب، 500 علماء نے مرتب کی ہے علمگیر بادشاہ کے زمانے میں. ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں، یہ دل کی چیز ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا نیت ہے، اس کی کیا نیت ہے، اس کی کیا نیت ہے، ذرا سناؤ مولوی صاحب نیت. بھائی آپ جنازے کے لیے آئے ہیں تو کہو اللہ اکبر، جنازہ ہو گیا. ہاں مسائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ 4 تکبیریں اس میں واجب ہے، میت سامنے ہو. تو بہرحال فرائض کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر فرض ہے، باقی سارے اللہ اکبر سنت ہے. دعائے قنوت کا اللہ اکبر واجب ہے، باقی اللہ اکبر سنت ہے. رہ گئے نماز ہو گئی. پہلے اللہ اکبر امام کے پیچھے، باقی اللہ اکبر بھی امام کے پیچھے، امام کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر پہلے اللہ اکبر امام سے پہلے ہو گیا تو نماز نہیں ہوئی. امام کو بھی چاہیے کہ پہلے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے، لیکن کم وقت میں اللہ اکبر. بعض امام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر، پیچھے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر. ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ امام سے آگے نہیں ہونا ہے. امام کو چاہیے کہ آواز اونچی استعمال کرے پہلی تکبیر میں، باقی تکبیروں میں اس کو اختیار ہے. پہلی تکبیر میں وہ اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے، لیکن مختصر وقت میں، تاکہ کوئی اس سے آگے نہ ہو جائے. جنازے کی تکبیر، عید کی تکبیر، دعائے قنوت کی تکبیر اور پہلی تکبیر، اس میں امام کے لیے اونچی آواز لیکن ٹائم کم، کوئی اس سے آگے نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ فرض اور واجب ہے. سمجھ گئے؟ باقی اللہ اکبر جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سنت ہیں. تو امام کے ساتھ یا اس کے بعد. امام سے آگے ہو گئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نہ سجدہ ساوا ہے. بہرحال یہ تو پچھلے اسباق کا خلاصہ تھا. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے واجبات نماز. ہم سب مسلمان سجدہ ساوا کرتے ہیں، سب مسلمان سجدہ ساوا کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان سے سنو، اس کو کہو 14 واجبات ذرا سنو، 14 واجبات ان کو یاد نہیں ہے. سجدہ ساوا جو ہے سب کرتے ہیں، واجبات 14 ان کو یاد نہیں ہے. اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کے جی اور پریپ میں ہم فیل ہیں، نرسری میں فیل ہیں، اور دین کے موضوع پر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ دین ایسا اور ایسا، اور نماز کے واجبات 14 یاد نہیں ہیں. تو نماز کے واجبات جو ہے نا یہ سمجھنے چاہیے. اور آپ کہاں کہاں سجدہ ساوا کریں گے. کوئی فرض 13 فرائض میں چھوٹ جائے غلطی سے یا قصدن، نماز ٹوٹ گئی، غلطی سے یا قصدن. لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ ساوا ہے. قصدن آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی. چنانچہ 14 واجبات جو ہے نا وہ یہ ہیں: سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے، اور وہ آدمی جو اکیلے نماز پڑھے اس کے لیے واجب ہے. اگر کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہے تو وہ خاموش رہے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، باقی سب کچھ پڑھے گا. ہم امام کے پیچھے جو کچھ پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، باقی سب کچھ پڑھے گا قرآن کے علاوہ. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر ہو جاتی ہے. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149
اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ لہذا منفرد اور امام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور لازم ہے۔ اگر وہ نہ پڑھیں قصدن نماز نہیں ہوتی، اگر غلطی سے نہ پڑھے سجدہ سہوا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ سورت میں لانا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور مسلم شریف میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ فصاعدا، دیگر روایت میں وما زاد وسورۃ معہا، یہ الفاظ موجود ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ زائد، یہ پڑھنا ہر ایک پر واجب اور لازم ہے۔ یہ ابو داؤد اور مسلم شریف میں ہے۔ لہذا سورت میں لانا بھی جو ہے کیا ہے؟ وہ لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، تاہم فرض نہیں ہے۔ سورت کا ملانا، کسی رکن کو آگے نہ کرنا، کسی رکن کو پیچھے نہ کرنا، ترتیب سے نماز پڑھنا، اور تعدیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ نماز پڑھنا، رکوع میں ایک سبحان العظیم کی مقدار ٹھہرنا، سجدے میں ایک سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سر رکھنا فرض، ایک سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب، اگر اس سے کم ٹھہر گئے، بار لوگ سر رکھ کے اٹھ جاتے ہیں، ان پر سجدہ سہوا ہے، اگر قصدن اس طرح کر لیا تو نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے ایک آدمی کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، پاک پیغمبر نے اس کو کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو گویا کہ آپ نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تعدیل یہ واجب ہے اور لازم ہے۔ دونوں تشہد یعنی دونوں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ایک التحیات رہ جائے تو سجدہ سہوا ہے، اگر 5-6 واجبات رہ جائے تو ایک سجدہ سہوا ہے، اور اگر سجدہ سہوا نہیں اور آپ نے سجدہ سہوا کر لیا تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو اللہ اکبر دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعائے قنوت یہ واجب ہے، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اللہ اکبر اللہم انا نستعینک یہ دو واجبات ہیں، دونوں التحیات یہ واجب ہے۔ ایک ہے درمیان میں بیٹھنا، ایک ہے آخر میں بیٹھنا۔ آخر میں بیٹھنا فرض ہے، اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک۔ درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر درمیان میں آپ نہ بیٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ امام کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے۔ نیچے آواز سے اس نے تلاوت کر لی، آہستہ آواز سے تلاوت کر لی تو اس پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ امام کے لیے، عام فرد کے لیے نہیں ہے، عام فرد کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا، قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں قرات کرنا کیا ہے؟ واجب، فرض ہے، اور سورہ فاتحہ الگ اور سورت الگ یہ واجب ہے۔ قرات فرض، ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھ لی اور غلطی سے نیچے چلے گئے رکوع میں، تو اس کی نماز ٹھیک ہے، بس سجدہ سہوا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ سجدہ سہوا کرے گا۔ لیکن اگر قصدن اس نے ایسے کیا تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ واجب کو قصدن چھوڑنا اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے کیا کرنا؟ متعین کرنا، یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو ہر رکعت میں چاہے فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن فرض کی 3 اور 4 رکعت جو ہے اس میں قرات کرنا سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ لہذا
اگر ایک آدمی نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی تو نماز ہو گئی۔ یہ روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی موجود ہے۔ یا صورت ملا لی غلطی سے یا قصدن تو نماز ہو گئی، جیسے ابو العالیہ الریاحی اور علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو قرات کر لی، صورت ملا لی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، صورت ملا لی، قرات کر لی، خاموش رہے، ذکر کر لی، تو آپ کی نماز ہو گئی، سجدہ سہوا نہیں ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کی بات چل رہی ہے، اس کے علاوہ کی نہیں۔ اکثر لوگ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جب سورہ فاتحہ نہ پڑھیں یا فاتحہ کے ساتھ صورت ملائیں تو سجدہ سہوا کرتے ہیں، اگرچہ اس میں سجدہ سہوا نہیں ہے۔ اسی طرح تکبیرات عیدین واجب تو ہیں، اگر یہ رہ جائیں، مجمع بڑا ہوتا ہے اور سجدہ سہوا نہ کرے امام تو اس کی اجازت ہے۔ پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ لہذا واجبات نماز کو آپ سمجھیں۔ آگے جو ہے نا، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ تو سلام کرنا، بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ، اچھی خبر پر الحمدللہ، یا نماز میں آواز آہ اف کہنا۔ آپ کسی کی مقتدی نہیں ہیں اور آپ نے لقمہ دے دیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جس نے لقمہ لے لیا اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن میں لحن جلی کرنا بڑی غلطی، جس سے ترجمہ بدل جائے۔ زیادہ عمل کرنا، یعنی اتنی حرکتیں کرنا کہ لوگ آپ کو نماز میں نہ سمجھیں، اتنی حرکتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ کھانا پینا قصدن ہو، 2 صفوں کی مقدار بغیر ضرورت کے چلنا، سینہ قبلہ سے پھر جائے، ناپاک جگہ پر آپ نے نماز پڑھ لی، سطر کھل گیا 1 رکن کی مقدار، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے یا اللہ مجھے 100 روپیہ دے دے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جہنم کی وجہ سے رونا ثواب ہے کہ جہنم کا تذکرہ آیا، درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا کہ حروف پیدا ہو جائیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں قہقہا مار کے ہنسنا، اور امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، امام کے پیچھے، اور آپ کیا کریں؟ آپ ان سے آگے ہو جائیں، صف میں آگے ہو جائیں۔ تب اگلی بات جو ہے مفسدات نماز کے بعد کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہے سفر کی نماز۔ تو سفرہ نماز کے حوالے سے گفتگو اب ہماری شروع ہوگی، غور سے سنیں، یہ فقہی مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ لہٰذا سفر کی جو نماز ہے، اگر آپ ارادہ کریں 78 کلومیٹر کا، 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ کریں، تو جب آپ اپنے علاقے کی آبادی سے نکل جائیں تو آپ قصر نماز شروع کر لیں گے۔ جیسے کہ ہم راولپنڈی میں ہیں، ہم انٹرچینج سے نکل جائیں، یا ترنول سے نکل جائیں، یا فیض آباد سے نکل جائیں، یا ہائی کورٹ سے آگے نکل جائیں، تو ہم قصر نماز شروع کر لیں گے۔ یا کراچی میں سوراب گوٹ سے نکل جائیں، گڈانی سے نکل جائیں، ہب چوکی سے نکل جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ قصر نماز شروع کر لیں گے۔ اپنے علاقے سے نکل کر قصر نماز شروع کریں، چاہے 2 کلومیٹر آپ نکل گئے، دل میں ارادہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے، تو آپ قصر نماز شروع کریں گے اپنے علاقے سے نکل کر۔ قصر نماز کا مطلب یہ ہے کہ فرض جو ہے، جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت پڑھ لو گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھو گے اور وتر پڑھو گے۔ سنت، چنانچہ اگر سنت کا ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی اور نفل بھی سفر میں پڑھے ہیں، اس پر 25 روایات ہیں۔ اگر ٹائم ہے، اپنی گاڑی ہے، تھکاوٹ نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر نہ پڑھیں
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرض 2 رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تمہیں صدقہ دیا ہے، فقبلوا صدقتہ، اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کر لو اور 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک آسانی ہے، ایک انعام ہے، لہٰذا 2 رکعت ہی پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے درست نہیں کیا، آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں نماز پڑھیے، صحابہ تابعین تبع تابعین پڑھتے تھے، لیکن افسوس لوگ سفر میں نماز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جماعت سے پڑھو۔ میں ہر ہفتے جاتا ہوں تو جہاں پر نماز کا ٹائم ہے وہاں رک جاتے ہیں، جماعت کرا لیتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہو، راستے میں موٹر وے پر ہو یا مسجد میں ہو، قیام و طعام میں ہو، تو وہاں پر نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھیے۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی اگر نماز رہ جاتی تھی فجمع اہلہ، تو اپنے گھر والوں کو جمع فرما کے ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ مجھ سے جب بھی نماز آگے پیچھے ہو جائے تو میں گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھاتا ہوں، لیکن الحمدللہ بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ بغیر جماعت کے نماز آپ نہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں۔ افضل صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ، افضل نماز جو آدمی کی ہے وہ کون سی ہے؟ جو گھر میں پڑھی جائے، الا المکتوبہ، مگر فرض نماز جو ہے نا وہ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، الجماعۃ سنۃ من سنن الہدی لا یتخلف عنہا الا منافق، جماعت یہ ہدایت کی سنتوں میں سے ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی ہٹتا ہے پیچھے جو منافق ہو۔ لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے، لیکن 2 آدمیوں پر ہاتھ رکھ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آپ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ بعض ہوتے ہیں نا نعوذ باللہ 2 نمبر پیر، وہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے نماز معاف ہو گئی، یا میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں۔ جواب یہ کہ نبی علیہ السلام پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 آدمیوں پر ہاتھ ڈال کے آخری زمانے میں پیر زمین کے ساتھ گھسٹ کے آ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا مولوی مفتی عالم پیر کون ہوتا ہے جو کہے مجھ سے نماز معاف ہو گئی؟ یہ بات غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں گے اور پابندی سے پڑھیں گے اور جماعت سے پڑھیں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے اور حاضر ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں نا ہم کو سکون نہیں ہے، اسلام کا غلبہ کیوں نہیں ہے؟ ہم کو سکون نہیں ہے، اسلام کا غلبہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب 51% لوگ 4 باتوں پر آ جائیں تب غلبہ بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا، ورنہ سکون ہے نہ اسلام کا غلبہ ہے۔ نمبر 1 5 وقت نماز، خصوصاً فجر کی جماعت کے ساتھ، اور نمبر 2 شرعی پردہ، نمبر 3 جیب گاڑی گھر اور دکان اور دفتر سے گانے بجانے کے آلات ہم ختم کریں، اور اسلام قوم ملک کی نیت کی خدمت سے مغربی گندگی سے بچ کر دنیاوی تعلیم میں ہم کمال حاصل کریں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جب یہ باتیں 4 51% لوگوں میں آ جائیں، پھر سکون کی باتیں کرو عمومی، اور پھر اسلام کی غلبے کی باتیں کرو، ورنہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب تک یہ 4 باتیں 51% لوگوں میں نہیں آئیں گی، نہ غلبہ ہوگا اور نہ سکون ہوگا، اور ہم غیروں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہر بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، عمل کی نیت سے سنو۔ تو نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ الجماعت سنۃ من سنن الہدی لا یتخلف عنہا الا منافق، جماعت ہدایت کی سنتوں میں سے ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی جو منافق ہو۔ لہذا اس کو بھی آپ سمجھیں۔ بعض اوقات
ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے، یہ آدمی کے کام زیادہ ہو جاتے ہیں سفر میں، اس کے لیے جمع اضافی ہے۔ چنانچہ پاک پیغمبر نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں اور ترمذی شریف میں بھی مروی ہے۔ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 98 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے یہ دو نمازیں پڑھی ہیں، لیکن کس طرح؟ اخر الظہر وعجل العصر، ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھا، یعنی اپنے وقت میں اس نماز کو پڑھا، وعجل العصر، اور عصر کو آگے کیا اور اپنے وقت میں پڑھ لیا، دونوں نمازیں اپنے وقت میں ہو گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب عشاء کو اکٹھا کیا ہے، لیکن ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو آگے کر کے اپنے اپنے اوقات میں نماز پڑھ لی۔ وأخر المغرب وعجل العشاء، مغرب کو مؤخر کیا آخری وقت میں، مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ میں، سردی میں 1 گھنٹہ 20 منٹ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کم ہوتا ہے، اور گرمی میں 1 گھنٹہ 35-40 منٹ تک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو آگے کیا اور اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ لی، لیکن دو نمازوں کو جمع فرمایا، اس کو کہتے ہیں جمع اضافی۔ یہ شرعاً مجبوری کی بنا پر یہ اسلام میں جائز ہے، جیسے کہ حدیث میں صاف موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، بے وقت ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتی بابا من الکبائر، جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کیا اس نے گناہ کبیروں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 303۔ علامہ سیوطی تعقبات میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال تو ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنے وقت پر پڑھیں، اور اگر جمع کریں تو اس کا طریقہ نسائی شریف میں پاک پیغمبر کا موجود ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صفحہ نمبر 98 پر جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ ظہر کو پیچھے کرو، عصر کو آگے کرو اپنے اپنے وقت میں، تو اس کو جمع کرو تو یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ آپ ایک علاقے میں پہنچ گئے سفر میں، اگر وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، چاہے گھنٹے کے لیے جائیں یا 1 دن کے لیے آپ کا گھر ہے، چاہے فی الحال آپ وہاں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کبھی کبھی آتے ہیں کبھی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ اپنے علاقے میں آ گئے، آپ اپنے اہل میں آ گئے، لہذا آپ پوری نماز پڑھیں گے، پوری نماز، اور راستے میں قصر کرو گے۔ واپس آپ مثلا آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، اسلام آباد میں پوری نماز، لاہور میں بھی پوری نماز، راستے میں قصر۔ لیکن اسلام آباد میں جہاں آپ کام کرتے ہیں صرف 4 دن کے لیے آتے ہیں تو پھر قصر ہے، چاہے پوری زندگی گزر جائے۔ ہاں، اگر آپ ایک مرتبہ 15 دن رہیں، ایک مرتبہ 15 دن رہیں، ایک مرتبہ، اور آپ کا وہاں کمرہ اور سامان موجود ہو تو وطن الارتحال یبقى ببقاء الاثقال، فرماتے ہیں جس وطن سے آپ سفر کرتے ہیں وہ باقی رہتا ہے اگر آپ کا سامان موجود ہو۔ لہٰذا پھر اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے آئیں یا 4 دن کے لیے آئیں یا ہفتے کے لیے آئیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پر جہاں پر آپ باقاعدہ کام کرتے ہیں، 2 شرائط کے ساتھ۔ 15 دن رہو اور آپ کا کمرہ ہے، پھر آئندہ 2 دن رہو، 4 دن رہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگلی بات جو ہے، فجر کی سنتیں جو ہیں ان کی بڑی تاکید آئی ہے۔ مسلم شریف میں پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں ہیں فجر کی، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 251۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صلوہا ولو تردتکم الخیل، میدان جہاد میں گھوڑے آپ کو رون ڈالیں تب بھی 2 رکعت سنتیں پڑھو،
ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ لہٰذا یہ نمازیں، یہ فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آگے جمعے کی نماز کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب آپ جمعے کی ندا سن لیں، آواز سن لیں، اذان سن لیں، تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف کیا کرو؟ بھاگ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یوم السبت، ہفتے کے دن یہودیوں نے مچھلیاں پکڑی، اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ مسلم شریف کی روایت، قرآن۔ لہذا وہ سستی کرتے تھے، پاک پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو سب کے سب کو ایسے عذاب میں مبتلا نہ فرما کہ یہ ختم ہو جائے۔ حضور کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، ورنہ کون ہے جو جمعے کی اتنی اہمیت کرتا ہے، جمعے کا اتنا خیال کرتا ہے؟ کون ہے؟ صحابہ لالٹینیں لے کر جمعے کی نماز کے لیے آتے تھے صبح صبح سویرے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور صحابہ نے ہم کو کتنی زمین دے دی؟ پاک پیغمبر کے انتقال تک 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم نے 67 لاکھ مربع میل حکومت دے دی، نمازی، تہجد گزار، اللہ والے، اور ہم دن بدن سمٹتے جا رہے ہیں، سکڑتے جا رہے ہیں، بس ترقی ترقی۔ جس قوم ترقی سمجھ رہے ہیں یہ تنزل ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا كنا اذل اقوام فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا الله به اذلنا اللہ۔ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ضرور بضرور ذلیل کریں گے اور بے عزت کریں گے۔ آج ایک کھوٹی میں، بنگلے میں ہم نے جو سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں، آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں، آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں یہی تنزل ہے، اور ہم نیچے جا رہے ہیں، غیروں کی نقالی ہے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو ہم نے تو اس دنیا سے جانا ہے، دنیا کے لیے محنت جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے محنت جتنا وہاں رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو غیروں کی نقالی سے بچیے۔ صحابہ نے کیا کچھ ہم کو نہیں دیا، ساؤتھ افریقہ تک پہنچ گئے، چائنا تک پہنچ گئے، اور ہم جو ترقی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تنزل کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال ہماری حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ صحابہ یا جہاد کے لیے گئے یا تبلیغ کے لیے گئے، لیکن اگر تجارت کے لیے بھی گئے تو وہاں دین کو پھیلایا۔ انڈونیشیا، ملیشیا کے پیچھے 13,000 جزیرے ہیں، وہاں پر اسلام ہے، نہ جہاد ہوا ہے اور نہ تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ وہاں صحابہ اور تابعین تجارت کے لیے گئے ہیں، دین پہ وہاں پھیلایا ہے، تبلیغ پھیلایا ہے، دعوت کا کام کیا ہے۔ اس طرح چائنا سے کیانگ، وہاں تجارت سے اسلام پھیلا ہے زیادہ۔ لیکن آج ہمارے تاجر سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، جاپان اور چائنا جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں، 2 نقصان کر کے آتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر کے واپس آ جاتے ہیں، بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ کافر کا مال دھوکے سے کھانا یہ حرام ہے، 1 روپیہ بھی، وہ کافر ہے جی، اس لیے ہم نے ان کا مال کھا لیا، تو بڑا اچھا مسلمان ہے، یہ ناجائز ہے۔
کریڈٹ کارڈ لے کر اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر کے واپس بھاگ کے آ جاتے ہیں. یہ اہل کتاب کے ساتھ، امریکہ اور یورپ کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ حرام ہے. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ صحابہ دین پھیلاتے تھے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے. ہمارے تاجر وہاں جا کر شراب بدکاری کر کے واپس منہ کالا کر کے آتے ہیں، اکثریت. ہاں، جسے دیکھ کر یہود شرمائیں، ہم وہ مسلمان ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اخلاق کا جنازہ مت نکالو. جہاں جاؤ وہاں سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہماری ایک شان ہے، ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے. ہم کو لوگ آئیڈیل کے طور پر پیش کریں. افسوس کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ کام ہم نہ کریں. صحابہ نے تجارت سے دین پھیلایا، ہم تجارت سے پاکستان اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکالتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو جمعے کی نماز کے لیے اذان سے پہلے جاؤ. اذان ہو جائے بس روانہ ہو جاؤ. تیاری کرو، دنیاوی کام نہ کرو، اس سے آپ بچیں. ہاں، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، اللہ خود فرماتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو کیا کرو؟ تلاش کرو. وہ ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کریں. جمعے کا خاص اہتمام کریں. صحابہ اہتمام فرماتے تھے. خوبصورت کپڑے، جیسے کہ ہم شادی پر اہتمام کرتے ہیں، عطر لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، اور راستے پر ذکر کرتے ہوئے جانا. جب امام کھڑا ہو گیا خطبے کے لیے، رجسٹر بند. اب جتنے لوگ آئیں گے نا، کسی کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا ہے. نماز ہو گئی، جمعے کا ثواب نہیں ملا. کتنے لوگ ہیں جو خطبے کے دوران آتے ہیں؟ اکثریت. یہ سستی نہ کریں. الحمدللہ ہماری جو مسجد ہے، ریلوے 7 نمبر اسکیم اقصی مسجد، وہاں پر جب میں اسٹیج پر بیٹھتا ہوں مجھ سے پہلے مسجد فل ہوتی ہے، اور نماز کے بعد سوال و جواب کی مجلس ہوتی ہے. الحمدللہ اختلافی باتیں نہیں بتاتے ہیں. ایسی اختلافی بات اس کی پرچی آ جائے اس کو ہم پھاڑ دیتے ہیں. امت کو جوڑنا ہے. سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سوال و جواب. الحمدللہ مسجد میں عالم کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کا درس بھی دیں. ایک تو قرآن حدیث کا درس مسجدوں میں نہیں ہے، یہ مصیبت ہے. جہاں ہیں وہ اختلافی باتیں ہیں. نہ 97% مسئلوں میں اتفاق ہے. تو فروعی اختلافات سے بچ کر اور لوگوں کو دین پر لایا جائے. قبر اور آخرت کی تیاری کروائی جائے. علماء کی ذمہ داری ہے وہ درس دیں، ورنہ آخرت میں پکڑے جائیں گے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. لہذا پھر جب دوسری اذان ہو جائے اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں فثبت الامر علی ذلک. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان شروع کرائی. اس وقت سے لے کر امام بخاری فرماتے ہیں آج تک 256 ہجری آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے، اور 2 اذانیں دی جا رہی ہیں، اور مکہ اور مدینہ میں بھی 2 اذانیں دی جا رہی ہیں. فثبت الامر علی ذلک رواہ البخاری. بہرحال تو حلقہ نہیں بنانا چاہیے جمعے کو. بعض لوگ حلقہ بنا دیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، بدعت نسائی ممانعت ہے. اور 2 خطبوں کے درمیان بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بدعت ہے، ثابت نہیں ہے. ہاں دل میں دعا کر لی تو ٹھیک ہے. بعض لوگ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں التحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. ادب سے بیٹھ جاؤ. کوئی خاص طریقہ بیٹھنے کا نہیں ہے. لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا ہے اور یہ ٹھیک اور درست نہیں. تو جمعے کی 2 اذانیں ہیں، 2 خطبے ہیں، 2 رکعتیں ہیں. 2 اذانیں، 2 خطبے، 2 رکعتیں. آگے پیچھے سنت ہیں، 4 سنت شروع میں اور آخر میں 6 سنتیں. 4 اور 2 یہ سنتیں ہیں، یہ آپ پڑھیں گے. اور جمعے کی نماز کے لیے خاص اہتمام کریں گے. الجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر آپ نے دونوں جمعے کی نماز پڑھ لی تو درمیان میں جتنے گناہ چھوٹے کیے معاف. کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، بڑے گناہ کے لیے توبے کی ضرورت ہے.
لہٰذا اس کو آپ سمجھیں اور جمعے کا خاص اہتمام کریں، اور پہلی اذان کے بعد نہ سودا بیچیں نہ لیں، اور نہ عورتیں کام کریں کہ کام کریں کا مطلب یہ کہ اپنے بچے کو سودا کے لیے نہ بیچیں۔ خود عورتیں اگر گھر میں کام کریں تو جائز ہے، عورتیں خود اگر گھر میں کام کریں تو جائز ہے، لیکن اگر بچے کو بیچ دے دکان جاؤ سودا لاؤ تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ پہلی اذان کے بعد کاروبار اور یہ چیزیں ممنوع ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے۔ اب جو سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں۔ جتنی باتیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کے آخر میں نے جو آیتیں پڑھی اور 2 احادیث ان کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، وہ ترجمہ آخر میں کر لوں گا۔ پہلا سوال ہے، میں نے سفر کے لیے نیت کی ہے، جس مقام پر میں نے جانا ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، جبکہ میں نے ابھی 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں نماز قصر پڑھوں گا یا پوری نماز؟ جواب، میں نے آپ کو ابھی بتایا 20 کلومیٹر نہیں، آپ راولپنڈی سے جا رہے ہیں کہاں؟ لاہور جا رہے ہیں، اور آپ فیض آباد سے نکل گئے تو آپ قصر شروع کریں۔ 78 کلومیٹر کے بعد قصر شروع نہیں کرنا ہے، ارادہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، جب اپنی آبادی سے نکل جائیں تو قصر نماز شروع کریں، جب آپ ترنول سے نکل جائیں تو آپ قصر نماز شروع کر لیں۔ سفر کے لیے فاصلے کا تعین یک طرفہ ہوگا یا 2 طرفہ؟ عبدالمتین صاحب، سفر کے لیے فاصلے کا تعین یک طرفہ ہوگا نہ کہ 2 طرفہ ہوگا۔ اگر کسی آدمی کا گھر مسجد کے قریب ہے اور جماعت کے ادا ہونے کی آواز اس کے گھر تک پہنچ رہی ہے، تو کیا عورتیں گھر کی جو عورتیں اس جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتی ہیں؟ نعمان بھائی، بات یہ ہے کہ اگر وہ گھر بالکل مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، درمیان میں راستہ نہیں ہے، اور نہ جوتوں کی جگہ ہے، اور مسجد کی دیوار اور گھر کی دیوار بالکل ساتھ ساتھ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، درمیان میں راستہ نہیں ہے۔ 3، جوتوں کی جگہ نہیں ہے، یعنی جو جوتے لوگ اتارتے ہیں وہ۔ نمبر 4، تکبیرات انتقالات، اللہ اکبر یہ امام جو پڑھتا ہے اس میں اشتباہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جماعت جائز ہے اور درست ہے، اور اگر یہ شرائط نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آرٹیفیشل جو جیولری عورتیں پہنتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آصف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل سونا ہے، زیورات ہیں، سونے کی طرح ہوتے ہیں، تو اس کو پہننا جائز ہے۔ سونا بھی جائز، چاندی بھی جائز، عورتوں کے لیے وائٹ گولڈ بھی جائز، اور ہاتھی کے دانت کے زیورات بنتے ہیں وہ بھی جائز، اور سمندری زیورات ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہیں، تو یہ سب جائز ہے۔ لیکن آرٹیفیشل جو زیورات ہوتے ہیں تو اس کو علماء نے بہتر نہیں لکھا ہے کہ اس کو پہنا جائے، باقی کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو اس سے نماز، آپ نے پوچھا نماز، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر میں دوران سفر کسی نماز میں 4 رکعت کی باجماعت نماز پڑھ لوں تو کیا میری نماز پوری ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے، دیکھو، ایک آدمی ہے، وہ جب جماعت کے لیے گیا، وہ مسافر ہے، سامنے مقیم نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ 4 کی نیت باندھے گا۔ کتنی کی نیت باندھے گا؟ 4 کی نیت باندھے گا۔ اب اس کی نماز 4 ہو گئی۔ اور اگر کوئی مسافر نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقیم کھڑا ہے، تو 2 رکعت جب وہ پڑھا لے تو دوسرا آدمی جو ہے نا 2 رکعت پڑھے گا، اس لیے کہ وہ مقیم ہے اور اس میں قرات نہیں کرے گا، گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ آئے اور ان کو نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھائیں، کیوں؟ مسافر تھے نا، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا قوموا اتموا صلاتکم انا قوم سفر، کھڑے ہو جاؤ، اپنی نماز مکمل کرو، ہم مسافر ہیں، ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تم آگے 2 رکعتیں
پڑھ لو. یہ اونٹ کو قربان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہرحال جس طرح عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے، قرآن میں ہے صواف. صواف کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کھڑا ہے اور اس کا جنا ایک پیر اسی پیر کے ساتھ آپ نے باندھ لیا اور آپ نے اس کو 3 جگہوں پر آپ نے کاٹا، تو یہ بھی طریقہ ہے اور یہ ٹھیک ہے. ندیم بھائی اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی فضیلت بیان فرمائیں. میرے خیال میں اس پر باقاعدہ ہم کو ایک درس دینا ہوگا اور پورا درس درود شریف پر دیں گے. درود شریف من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں. درود شریف کے حوالے سے تحتاوی اور علامہ شامی نے ایک بڑا زبردست مسئلہ بیان کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. چنانچہ فرماتے ہیں تحتاوی اور علامہ شامی کہ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. لہٰذا ایک بار زندگی میں درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے، جس طرح نماز فرض ہے. اور مجلس لگ گئی، جیسے ہم شروع میں بیٹھ گئے، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس میں پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، جس طرح وطر واجب ہے، قربانی واجب ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، آپ درود شریف پڑھیں تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے. مجلس میں بار بار نبی کا نام آ جائے، پہلی مرتبہ پڑھنا واجب، بعد میں پڑھنا مستحب. پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے. ہم نے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا تو درود و سلام پیش کیا. بہرحال درود شریف پر باقاعدہ بیان کریں گے، صرف ایک فضیلت کی بات نہیں ہے. ہاں، صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اصل چیز نبی علیہ السلام کی سنت پر چلیں. ہاں، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت، اس کی سنت پر چلنا ہے. جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لہٰذا آپ نبی کی سنت پر چلیں. اصل چیز جو ہے وہ نبی کی اتباع ہے. تاصل الہ وانت تظہر حبہ وذاک العمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اور اوپر سے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور رسول کے ساتھ محبت ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز، رفتار اور گفتار کو اختیار کرتا ہے. آپ سنت پر چلیں اور نبی علیہ السلام کی بات معاشرت میں، معیشت میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، غمی میں، اس کو آپ فالو کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. قربانی دینے کے لیے کیا پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں. اگر زکوٰۃ دینا ابھی باقی ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. جس کے پاس کون بہن جس کے پاس 30,000 روپے ہو اس پر قربانی اور زکوٰۃ واجب ہے. حصہ لے لیں اور جان نہ چھوڑائیں. مولیوں سے مسائل پوچھتے ہیں، آج کل بڑے فون آتے ہیں، مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے. ہے، بس کرو قربانی. 5,000 روپے کیا چیز ہے؟ ایک آدمی نے کل مجھے فون کیا، میری تنخواہ 40,000 روپے ہے اور گھر میں خرچ ہو جاتی ہے تنخواہ، میں قربانی کروں؟ 40,000 روپے تنخواہ ہے اور قربانی کا پوچھ رہا ہے. اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے 60 اور 100 قربانیاں کی ہیں. 15 20 قربانیاں کریں مالدار لوگ، غریب لوگ ایک کریں، غریب ایک کریں. مطلب یہ جن کے پاس پیسے کم ہے 30,000 روپے، اور جن کے پاس 30,000 سے کم ہے تو ان پر تو قربانی نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے. تو عام لوگ جو ہیں 30,000 روپے والے، تو یہ قربانی کرے، ایک بکرا لے لے یا حصہ لے لے. اور اس کے علاوہ جو ساتھی ہیں مالدار، وہ زیادہ قربانی کریں. حج کے دوران محرم کے متعلق بیان فرمائیں کہ کون کون سے محرم ایک دوسرے کے ساتھ حج کر سکتے ہیں. رابعہ، کراچی، اسلام آباد. رابعہ بہن، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ
جتنی مسافت سفر ہے اس سے زائد اگر عورت سفر کرے تو گویا کہ وہ عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتی ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ بِالْإِجْمَاعِ. اس پر اجماع ہے کہ عورت اگر کروڑپتی رپتی ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے. محرم لازم اور ضروری ہے. کون محرم بن سکتا ہے؟ جس کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جس مرد کے ساتھ کسی عورت کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہے. اور محرم بھی وہ ہونا چاہیے جس محرم کا اس پر اختیار چلے. ایک نوجوان لڑکی ہے نوجوان اور اس کا ایک بیٹا ہے 16 سال کا بالغ ہو گیا. یہ حج پر جائیں فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے اس لیے کہ اس بچے کا حکم اگرچہ بالغ ہے اپنی ماں پر نہیں چلتا ہے, ماں کا حکم بچے پر چلتا ہے. تو وہ محرم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا حکم جو ہے نا وہ چلے اس کے اوپر تو وہ ساتھ جائے. تو یہ شرعی مسئلہ ہے. بہرحال 3 منٹ باقی ہیں تو وہ جو میں نے آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں پورے اسلام میں شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو, وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. تو نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف اسلام نہیں ہے. لوگ نماز روزہ کرتے ہیں حج زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, جیب کا نقصان ہے. لوگ وضو غسل تیمم کا پوچھتے ہیں مولیوں سے, لیز پرائز بانڈز اور فکس ڈپازٹ سیونگ اکاؤنٹ پی ایل ایس اکاؤنٹ NIT اس کا نہیں پوچھتے ہیں, خود مفتی صاحب ہیں. جہاں جیب کا نقصان ہے خود مفتی صاحب ہیں, اور جہاں جیب کا نقصان نہیں مولوی صاحب زندہ باد. یہ بات نہیں چلے گی. جس طرح ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی مفتی اور عالم بھی ہوگا ہمارا. اس پر بھی ایک بیان ہو چکا ہے کہ ہمارا فیملی عالم اور مفتی کون ہوگا, جو مشہور ہو یا میڈیا پر آئے یا اس کی آواز خوبصورت ہو یا زیادہ کتابیں لکھی ہوں. وہ ہمارا اسکالر نہیں ہے. مذہبی اسکالر اور لیڈر ہمارا وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھے, جس کو تم جانو فجر کی نماز میں حاضر ہو, اس کی جیب گاڑی گھر دکان میں گانے بجانے کے حالات نہ ہو, وہ شرعی پردہ کرے, عورتوں سے اختلاط نہ کرے, کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے. وہ ہے ہمارا مذہبی اسکالر. سنت پر چلے, اس میں تقوی ہو. تو ضروری ہے کہ ہم پورے دن پر حتی الامکان چلیں. میں نے ایک حدیث پڑھی نا سددوا وقاربوا, یعنی پورے دن پر تو اگر ایک آدمی دعویٰ کرے میں چلتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی قریب رہو, سیدھے رہو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. کوشش کرو. باقی ہر کسی میں غلطی ہے, غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے. اور دوسری آیت میں نے پڑھی کہ سب لوگ چلے جائیں علم کے لیے, تو ایسا نہیں ہے. دنیا کا نظام بھی چلانا ہے, بلکہ اگر ایک یا چند افراد علم کے لیے جائیں اور علم سیکھیں اور واپس آئیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں تو وہ ڈر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں. تو جس طرح علاقے میں ایک عالم کا ہونا فرض لازم اور واجب ہے, اگر نہ ہو سارے علاقے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. فتاوی سراجیہ اور عالمگیری میں لکھا ہے علاقے میں ڈاکٹر کا اور کنسٹرکشن انجینئر کا اور لوہار کا یہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں سارے لوگ. لہٰذا یہ جو جدید علوم ہیں یہ بھی ضروری ہیں, اور حفظ علم یہ بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.